ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء والبارد، اللهم طهرنا من الذنوب وذنوبنا والخطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر روز اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے تک پہنچایا۔ اللہ سے امید ہے کہ اسی طرح آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بإذن اللہ ہم پورے قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اندر کی کوتاہی، کمی اور غلطیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کریں اور ہمیں موقع دے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے یا بڑی بڑی سے بڑی نیکیاں کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں، آمین یا رحمت۔ 14واں پارہ چونکہ سورہ ہجر سے شروع ہو رہا ہے، ایک آیت 13 پارے میں آئی ہے، تو وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ ہی کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑے مہربان اور بہت ہی انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ حروف مقطعات میں ہیں، کہ اس کتاب کی روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ کسی وقت کا کافر تمنا کریں گے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں کھانے پینے اور فائدہ اٹھانے دیں، انہیں امیدیں توبہ سے غافل رکھیں گی، پھر انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ تو وہ کون سے اوقات ہوں گے جب یہ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، لیکن اس وقت ان کی تمنا کرنا ان کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کافر اپنے کفر و شرک پر سخت نادم ہوں گے، تو سب سے پہلے اس کی حسرت کب ہوگی؟ جب کافر سکرات کے وقت فرشتوں کو دیکھے گا کہ اس کے چہرے پر مار رہے ہیں، اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے سزا دے رہے ہیں، تو وہ اس وقت آرزو کرے گا کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ اور دوسری حسرت کافر قیامت کے دن کرے گا، جیسے کہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا، کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، تو کاش آپ دیکھتے جب یہ کافر آگ کے پاس کھڑے کر دیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی نشانیاں نہیں جھٹلائیں گے اور مومن بن کر رہیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت ابدی جہنم یعنی ہمیشگی والے جہنموں کے لیے بارے میں ہے۔ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہوا یہ دیکھیں گے تو یہ آرزو کریں گے، جب گناہگار مسلمان اور مشرک جہنم میں جمع ہوں گے تو مشرک مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ تم کو تو تمہاری عبادت نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو ڈالے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جو جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے مسلمان، تو یہ کہیں گے، ان کو تانا دیں گے کہ تم بھی تو بڑے عبادت گزار تھے نا اللہ کے، کیا ملا تمہاری عبادت کا؟ اس وقت نبی رحمت باری یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور اللہ انہیں جہنم سے نکال لیں گے۔ اب تو مشرکوں کو بڑا رشک ہوگا اور وہ بھی تمنا کریں گے اگر ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی ان کی طرح جہنم سے نکال دیے جاتے۔ تو یہ جو اس دن حسرت کریں گی یہ فیوچر کی باتیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کو کھول کھول کر، اسی لیے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے بارے میں یہ، یعنی ہم اتنی گمراہی میں تھے آج تک، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی۔ تو ہم اپنے آپ کو جب الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور مسلمان پلے بڑھے اور ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ہدایت کا راستہ ہم کو دکھایا، تو اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کہیں ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ ہم کسی کافر یا مشرک یا یہودی یا مجوسی یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے اور وہاں اسی گمراہی میں رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر۔ کچھ دنیاوی سامان ہے یا نہیں ہے اس پر اتنا نہیں افسوس کرنا چاہیے جتنا اس چیز کے بارے میں،
اس نعمت کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان، اور مسلمان بھی ایسا کہ جو کوشش کر رہا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی. پورے پرفیکٹ ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کوشش تو کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جو انبیاؤں کا راستہ تھا، جو آپ کی پسند کا راستہ ہے، جو رسولوں کا راستہ ہے، اور جو کامیابی کا راستہ ہے. وما اهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون. ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کی ایک معلوم تحریر تھی. کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ سبقت کر سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. یعنی ہر بستی کی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا اور ان کے لیے چھوٹ دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ کر لیں. لیکن جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو لکھا ہوا ٹائم تھا اس کے مطابق ان کی پکڑ ہوئی اور ان پر عذاب آیا. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتين بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے واقعی تو مجنون ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا؟ ہم فرشتے بات ٹھہرا کر ہی اتارتے ہیں. یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ کتاب کی حفاظت، سب سے پہلے تو فرشتے کس پر آتے ہیں؟ تو روزانہ آتے ہیں. جیسے کل کی سورہ میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ فرشتے ہر ایک کے ساتھ حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، برے اور اچھے عمل لکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، آنکھوں پر، ہونٹوں پر اور جسم کے ہر اعضاء پر اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک کے ساتھ 20 فرشتے لگائے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے تو ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. نظر کب آئیں گے تم کو؟ جب موت کا وقت ہوگا، جب تمہاری روحوں کو قبض کرنے آئیں گے. لیکن اس وقت ان کو دیکھنے کے بعد تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت سے حدیث رسول کی حفاظت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، کیونکہ وہ قرآن کا بیان وہ شرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کی حیات میں ثابت ہوئی کیونکہ وہ اس تشریح کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. یعنی آپ ڈیٹیل سمجھائیے قرآن کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ وہ بھی تو آسمانی کتاب تھی، اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، تو اس کا ہی ذمہ کیوں لیا؟ تو پہلے کتابوں کی حفاظت اللہ نے ان کی قوموں کے حوالے کیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس میں تحریف کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حفاظت کا ذمہ لیا. اور آج 1450 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا. جیسے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، وہ کتابیں لکھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس کی میں نے اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کی، اور جو ہمارے راہبوں کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے خوشی سے اس تحریف شدہ تورات کو لے لیا. اس کے بعد میں انجیل کو بھی اپنی مرضی سے تحریف کر کے عیسائی کے پادریوں کے پاس لے کر گیا. انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا اور کوئی آبجیکشن نہیں لیا کہ اس میں چینجنگ ہو چکی ہے. تو میں نے قرآن پر یہ تجربہ کیا، یعنی یہ ریسرچ کیا، اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کی، لیکن جب میں ان کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ میں نے اس میں معمولی سا فرق ڈالا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. اور یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور اس کو سینوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ویسے ہی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. قرآن چونکہ روح کی غذا ہے، دلوں کی نرمی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا قرآن کے لیے جیسے ہم لوگوں نے سورہ رات کی کل آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہتے ہو قرآن کا تو دلوں کا اطمینان تو قرآن میں ہے کہ قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کو جس نیت سے پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا کی نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، سکون کی نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سکون دیں گے، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. تو ہر طرح سے یہ یعنی بہترین کتاب ہے تمام کتابوں، اور یہ کتاب ایسی ہے
کہ دنیا کی ساری بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نے اس کو پورا بائی ہارٹ کیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر وہ حفظ کر لیتا ہے تو ماشاء اللہ وہ پورا قرآن حفظ کر پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلی جماعتوں میں بھی رسول بھیجے، ان کے پاس جو رسول بھی آتے تھے یہ اسی کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی طرح ہم گناہگاروں کی دلوں میں اسے داخل کر دیتے ہیں. وہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ دستور پہلوں سے ہی سے چلا آ رہا ہے. یعنی شروع سے اب تک جو ہم نے سورہ بقرہ سے اب تک پڑھی ہے، پہلوں کے ان کے واقعات، ان کے قصے، ان کے بارے میں کہ کس طرح سے سرکشی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام الغیوب، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، کون ہے جو ایمان لائے گا اور کون ہے جو نہیں لائے گا. لیکن حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی اتارا، تاکہ کل کو قیامت کے دن یہ آ کر نہ کہیں کہ ہم کو تو کسی نے ڈرانے کے لیے آیا نہیں تھا. لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. تو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے قرآن بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جن کے تقدیر میں نہیں لکھا تھا وہ ایمان نہیں لانے والے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر نشہ چڑھا دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو. یعنی کتنا بھی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں معجزہ دیتے چلے جائیں، پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ ٹیڑھ، جن کی دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کی سوچ میں ٹیڑھ ہے، وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھ نکالیں گے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّبْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، اور اس کے ہر مردود شیطان سے حفاظت کی، مگر جس نے چوری سے کان لگا لیا تو اس کے پیچھے ایک روشن انگارہ لگا، اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس پر بوجھ ڈال دیا اور اس سے ہر مناسب چیز پیدا کر دی، اور ہم نے اسی میں تمہارے لیے روزیاں رکھی اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے. یعنی بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ کھلاتے ہیں. تو ستاروں کے پیدا کرنے کی، جیسے کہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے، یعنی آسمان کی زینت کے لیے اور شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے سر جھکا کر اپنے پر پڑپڑانے لگتے ہیں. اللہ کے فرمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کسی پتھر پر زنجیر ڈالی جائے اور اس میں جھٹکا پیدا ہو. پھر وہ فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا. دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حق بات فرمائی اور اللہ سب بلند و بالا ہے. پھر اسے چوری سے کان لگانے والے جن جو ہوتے ہیں، جو ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں. بسا اوقات سب سے اوپر والے چوری سے سننے والے کو قبل اس کے کہ وہ اپنے نیچے والے سے وہ بات کہے، انگارہ آ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی وہ نیچے والے سے کہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بات شیطان کے دوستوں یعنی جادوگروں یا کاہنوں کے کان میں پڑ جاتی ہے. پھر وہ اس میں سے 100 جھوٹ ملا کر اسے پھیلا دیتے ہیں، اور ان کی وہ بات سچی ہو جاتی ہے جو شیطان نے ان کے کانوں میں ڈالی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دن اس نے ہم سے فلاں بات کہی تھی جو بالکل سچ ہوئی. تو یہی ہوتا ہے نا، فلاں بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ میں جیسے ہی پہنچی اس سے پہلے انہوں نے ہمارے سارے حالات بتانے لگے، تمہارے اتنے بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے یہ ہیں اور تمہارے وہ ہیں. اور پھر کیا کرتی ہے وہ عورت یا مرد جو بھی ہے کہ وہ اپنا ایمان بیچ کر آ جاتی ہے. تو یہاں پر اس چیز کا بتا دیا کہ کس طرح سے یہ کاہن اور وہ ان تک غیب کی باتیں پہنچتی ہے اور کس طرح سے یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک مقرر اندازے ہی سے اتارتے ہیں. ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پلایا. تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے. یقین مانو ہم ہی موت و زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. بلا شبہ ہم تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے معلوم ہیں. یقین مانیے آپ کا رب ہی انہیں جمع کریں گے، وہ بڑی حکمت والے ہیں. تو بوجھل ہواؤں سے پانی سے بھرپور بادل مراد ہے، جن کو ہوائیں آسمان میں پھیلا دیتی. یعنی جب ہوائیں بادلوں پر یعنی قلم چڑھاتی ہیں تو ان سے پانی برستا ہے، اور درختوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان پر پتے اور کلیاں پھوٹاتی ہیں. یہ سب قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں. تم ایک پتا بھی نہیں بنا سکتے. فالق الحب والنوا سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی اور سنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جن لو والی آگ سے پیدا کیے تھے. تو انسان کا مادہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، فرشتے نور سے، جن کی آگ کی لو سے، اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے. غرض کے انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا عنصر پاک صاف ہے، اور اس کی اصل جڑ طیب اور طاہر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان کو کھنکھناتی ہوئے خمیر والی کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدوں میں گر جانا. آخر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پوچھا ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ بولا میں وہ نہیں ہوں کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو کنکراتی ہوئی اور خمیر والی کیچڑ سے بنایا. تیسری مرتبہ یہ واقعہ آ رہا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھا گیا کہ ٹوٹل قرآن میں 7 مرتبہ یہ اس کا ذکر آئے گا. ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی پیدائش کا، ان کو سجدہ کرنے کے حکم کا. تو سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ ابھی جو ہم پڑھ رہے سورہ ہجر، اس میں تیسری مرتبہ یہ واقعہ ہے. آگے شیطان کا جو ہے، قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. فرمائے یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی. ابلیس بولا اے میرے رب، مردے زندہ ہونے تک مجھے مہلت دے دیجیے. فرمایا تو ایک معلوم وقت تک مہلت دیا گیا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دیتے، کاش کہ وہ ہم کو نہ بہکاتا تو ہم بڑے نیک اور پارسا بن کر جاتے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. تو یہ ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے دیکھو کہ کون بہکے گا اور کون ہے جو بچے گا اس سے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لها 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. بولا ابلیس اے میرے رب، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی دنیا میں انسانوں کو ان کے برے کام خوبصورت سجاؤں گا اور سچ مچ ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے آپ کے چند مخلص بندے میرے کہنے میں نہیں آئیں گے. لو مجالنا من المخلصین. فرمائے یہ مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، البتہ گمراہ ہی تیری پیروی کریں گے. اور دیکھو جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک بٹا ہوا حصہ ہے. تو اس 3 آیتوں سے کیا پتا چلا کہ ایک تو شیطان نے چیلنج کیا، لیکن شیطان کو بھی معلوم ہے کہ کچھ ایسے مخلص بندے ہوں گے جن پر اس کا زور نہیں چلے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی میرے بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تجھ سے ڈرنے والے نہیں اور تیری بات میں آنے والے نہیں، اور جو آئیں گے ان سب کے ساتھ تجھ کو بھی اور تیرے لشکروں کو بھی جہنم میں داخل کروں گا. اور ان آیتوں سے پتہ چلا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں.
اسی طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں ایک ایکسٹرا کیوں ہے؟ باب الریان، روزہ رکھنے والوں کا دروازہ. یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں اور لوگ ہر دروازے کے لیے یعنی ان کا حصہ معلوم ہے، اسی سے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، آمین یا رب الراحمین. ہر جہنمی اپنے عملوں کے مطابق خاص دروازے سے جہنم میں جائے گا. یعنی شرک کرنے والے کا ایک دروازہ، کفر کرنے والے کا ایک دروازہ، بدعت کرنے والے کا، بڑی کبیرہ گناہوں کرنے والے کا. تو یہ کر کے ٹوٹل ایسے تمام گناہوں کے 7 دروازے ہوں گے اور بقدر عملو ہی کے اس کے طبقے میں ٹھہریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ میری امت پر تلوار سوتنے والوں کا ہے. یعنی ایک وہ جو ہے میری امت پر جو ظلم کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو ایک دروازہ تو خالی ان کے لیے، ان قاتلوں کے لیے. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بخارجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یقین مانو تقوی والے بہشتی باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی سے بے خوف ہو کر اس میں چلے جاؤ، ہم ان کے دلوں کے کینے دور کر دیں گے. اور یہ سب بھائی بھائی کی طرح آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا، ورنہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. آپ میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بڑا ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ ان کے دلوں سے کینے نکال باہر نہ کرے. یعنی دنیا میں نیکوکار تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک انسان کی فطرت ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے لیے اگر دل میں کینہ، بغض یا حسد، جلن ہوگی تو جنت تو پاک جگہ ہے، وہاں پر کوئی ایسی گندگی کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قنطرہ ایک جگہ ہے جہنم اور جنت کے بیچ میں، کہ جہاں پر ان کو روکا جائے گا، ان کے دلوں کی صفائی کی جائے گی، آپس میں ان کی معافی تلافی کی جائے گی اور پھر جنت میں جانے کے لیے ان کو آرڈر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کو جہنم سے نجات دلا کر انہیں جنت و جہنم کے درمیانی پل پر روک لیا جائے گا. پھر مظالم کا بدلہ، یعنی کسی نے اگر ذرا برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا تو وہاں اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. آخر جب سب گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں گے تب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم بدریوں کے بارے میں یہ آیت اتری، پھر فرمایا آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی طرف پیٹ نہیں ہوگی، اسے مڑ کر دیکھنا نہیں پڑے گا. زید بن ابی اوفا فرماتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آیت کا ہی ٹکڑا پڑھ کر فرمایا سب اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں خدیجہ کو ان کے جنت والے محل کی خوشخبری سناؤں جو ایک موتی کا ہے، نہ وہاں شروع غل ہوگا نہ دکھ ہوگا. پھر فرمایا جنتی جنت سے نکالے جانے والے بھی نہیں. ایک حدیث میں جنت والوں سے کہا جائے گا جنتیوں اب تم ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور ہمیشہ یہیں رہو گے، یہاں سے کبھی بھی نکالے نہ جاؤ گے اور نہ خود نکلنے کی خواہش رکھو گے. جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے، فرمایا جنت و جہنم کو یاد کرو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ یا ارحم الراحمین. ونبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان امسنی الکبر فبما تبشرونی قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمتہ ربہ الا الضالون. آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیں، کل بھی ہم پڑھ چکے سورہ ہود میں بھی. جب وہ ان کے پاس گئے تو سلام کیا، فرمایا ہمیں تم سے خوف معلوم ہوتا ہے. بولے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک سمجھدار فرزند کی خوشخبری دے رہے ہیں. فرمایا کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو اس حالت میں حالانکہ مجھ پر بڑھاپا چھا گیا ہے، پھر تم کس بنا پر مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ بولے ہم نے آپ کو سچی بات کی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہو. فرمایا رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا. تو کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکلیں ہوں، کتنا بھی پہاڑ کے برابر بھی غم کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ میں تو اس سے نکلنے والے نہیں اور مجھ سے یہ چیز دور ہونے والی نہیں اور وہ نہیں. اللہ کی ذات سے امید رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اس کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں. امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نکالیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے.
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. پوچھا اے بھیجے ہوئے فرشتوں کیا مہم ہے؟ بولے ہم علاوہ خاندان لوط کے مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم انہیں بجوز ان کی بیوی کے یقیناً بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی کو ہم نے باقی رہ جانے والوں میں ٹھہرا لیا ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے کا ذکر ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون واتیناک بالحق وانا لصادقون۔ پھر جب آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے پہنچ گئے تو آپ بولے تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ بولے ہم بلکہ ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں لوطی شک کیا کرتے تھے، ہم آپ کے پاس عذاب لے کر آئے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ فرشتوں نے اپنے آنے کا جو مقصد تھا وہ بیان کیا۔ فاسری بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جائیں اور آپ سب کے پیچھے رہیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر کا تمہیں حکم ہے ادھر بڑھے چلے جاؤ، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی صبح صبح جڑیں کاٹ دی جائیں۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزونی قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اور شہر والے خوش ہوتے ہوئے آ پہنچے، ان کو خبر لگ گئی کہ ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالو۔ بولے کیا ہم نے آپ کو دنیا کی حمایت سے روکا نہیں تھا؟ یعنی آپ نے کیا دنیا کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے؟ فرمایا یہ میری بیٹی ہے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو آپ کی زندگی کی قسم، یہ اپنے نشے میں اندھے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ لعمرک انہم، لعمرک یعنی آپ کی عمر کی قسم، جس سے آپ کی رفعت و شان، جلالت و قدر ثابت ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزت و بزرگی نہیں بخشی، میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو بجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی اللہ کی نظر میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کسی نبی کی کبھی آپ نے قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم۔ اسے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ہم کو اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، ہمارے لیے نہیں حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ساری تخلیق، ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہے اس میں اصراف کرے۔ لیکن ہمارے لیے ہے کہ جب ہم کو اول تو قسم نہیں کھانا ہے، سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو قسم کھانا ہے اللہ کی، قرآن کی قسم، اس کے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، روزی کی قسم، اور ڈوبتے سورج کی قسم، پتہ نہیں کس کس چیز کی لوگ قسم کھاتے، یہ شرک ہے، کیونکہ قسم کھانے کا حکم ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ بعض لوگ غصے کی حالت میں کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ، اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ تم سچے ہو اور یہ ہو، تو یہ سی چیزیں سب غلط ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قسم کھانے کا حق اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَلَيْهَا سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آخرکار سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے ان کی بستیاں تہو بالا کر ڈالی اور ان پر کنکروں والے پتھر برسائے، یعنی مانو اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے کہ پتھروں کو کس نے کہا کہ فلاں ہی شخص پر جا کر برسنا، یعنی باقاعدہ نام لکھے ہوئے۔ تو یہ اللہ کی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو یہ بستیاں آباد اور آباد راہ پر ہے، یعنی نون جگہ پر ہے، جاننے والی جگہ پر، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی فراست سے لوگوں کو تاڑ جاتے ہیں۔ اور یعنی صدوم کا علاقہ ایک آباد راہ پر واقع ہے، یہ علاقہ ظاہری اور مانوی دونوں صورتوں سے پلٹ دیا گیا، اور اس پر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اب یہاں ایک بدبودار اور سڑی ہوئی جھیل ہے جو آج بھی موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کے اس کو باقی رکھا. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. بلا شبہ ایکا والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم بھی بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لی. یہ دونوں علاقے ایک ظاہر و مشہور راہ پر ہے، یعنی ایسی راہ پر کہ جہاں سے مشرکین مکہ آتے جاتے تھے اور ان کو پتہ ہی یہ سارے راستے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بلا شبہ ہجر والوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دے کر دی مگر وہ ان سے منہ موڑتے رہے. یہ پہاڑ تراش تراش کر بلا خوف و ضرورت کے گھر بناتے تھے. آخر صبح کے وقت انہیں بھی ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی کمائی ان کے کام نہیں آئی. تو اصحاب ہجر یعنی سمودی، سمود جس کو قوم سمود عاد کے، جس قوم نے ایک نبی کو نہیں مانا اس کے سارے نبیوں کو نہیں مانا، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر سے بارش برسائی. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لآتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. ہم نے آسمان و زمین کو ان کی درمیانی چیزوں کو مصلحت ہی سے پیدا کیا، یقین مانو قیامت ضرور آنے والی ہے، پھر آپ ان سے خوبصورتی سے درگزر فرمائیں، واقعی آپ کا رب ہی پیدا کرنے والے اور بڑے علم والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا. آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہ دوڑائیں جن سے ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیا، اور نہ آپ پر ان پر رنجیدہ ہوں، اور ایمان والوں کے لیے آگے اپنا بازو بچھا کر رکھے، جھکا کر رکھے. تو سبع مثانی سے مراد ہے سورہ فاتحہ جس کی 7 ہی آیتیں ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں بسم اللہ بھی ایک مستقل آیت ہے، اللہ نے تمہیں خاص طور سے یہ صورت دی ہے اور اسے مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے. امام بخاری اس جگہ 2 حدیثیں لائے ہیں. ابو سعید بن المعلی فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے بلائے لیکن میں نے نماز سے فارغ ہونے تک آپ کے پاس نہیں گیا. پھر گیا تو آپ نے پوچھا تم میرے بلاتے ہی کیوں نہیں آ گئے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یعنی جب رسول تم کو پکارے تو فوراً آ جاؤ. کہا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی ایک بڑی سورت نہ سکھاؤں؟ پھر جب آپ نے مسجد سے باہر تشریف لانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا. آپ نے فرمایا وہ سورہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن ہی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے، اور اس حدیث میں صراحت ہے کہ سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جس طرح ہم نے اپنے عذاب قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ایک ایک سے ان کے عمل پوچھ لیں گے. مقتسمین سے وہ لوگ مراد جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر اللہ کے رسول کی مخالفت اور تکذیب عہد کیا تھا اور انہیں ستانے کا بیڑا اٹھایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس دین کی جسے دے کر مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر پڑا ہوا دیکھا ہے، میں تمہیں کھول کھول کر بیدار کر رہا ہوں کہ اپنا بچاؤ کر لو. چنانچہ اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی بات سچی جان کر اپنے بچاؤ کی خاطر رات نکل گئی اور اس نے فرصت کو غنیمت جانا، چنانچہ وہ بچ گئی. لیکن ایک جماعت نے اسے جھوٹا سمجھا اور اپنے گھر ہی میں اڑی رہی. آخرکار دشمن نے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا، اس کی بے کنی کر ڈالی. یہی مثال اس کی ہے جو میری اطاعت کرے گا اور جو قرآن میں لے کر آئے اس کی پیروی کرے گا، اور جس کی جو میری نافرمانی کرے گا اور میں جو حق لے کر آئے ہوں اسے جھٹلائے گا. ولید بن مغیرہ قریش میں بڑے معزز تھا. ایک دفعہ حج کے موقع پر اس کے پاس قریشی جمع ہوئے. اس نے کہا کہ حج کا موسم آ رہا ہے، تمہارے پاس لوگ عرب کے گوشے گوشے سے آئیں گے اور تمہارے ساتھی کے شہرت ہو چکی ہے، لوگ اس کے بارے میں پوچھیں گے، لہٰذا ایک رائے قائم کر لو اور سب ایک زبان ہو کر ایک ہی بات کو اور اختلاف نہ کرو کہ کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ، آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلاؤ. لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کوئی رائے دیں کہ ہم کیا کہیں گے.
تاکہ ہم سب وہی بات لوگوں سے کہہ دیں. بولا تم بھی تو کچھ رائے دو تاکہ تمہارے خیالات معلوم کروں. بولے ہم اسے کاہن کہیں گے. بولا وہ کاہن نہیں ہے. بولے دیوانہ کہیں گے. بولا وہ دیوانہ بھی نہیں ہے. بولے شاعر کہیں گے. وہ شاعر بھی نہیں ہے. بولے جادوگر کہیں گے. بولے وہ جادوگر بھی نہیں ہے. بولے پھر کیا کہیں. بولا اللہ کی قسم اس کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے. تم اوپر والی باتوں میں سے جو کچھ کہو گے جھوٹ سمجھا جائے گا. خیر تم اسے جادوگر بتاؤ. چنانچہ اس رائے پر اتفاق ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. انہی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جس چیز کا آپ کو حکم ہے اسے صاف صاف بیان کر دیں اور مشرکوں سے روگردانی کر لیں. ہم ان مذاق اڑانے والوں سے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں آپ کو کافی ہے. یہ عنقریب جان جائیں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, دکھتا ہے. لہٰذا آپ اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے اور مرتے دم تک اپنے رب ہی کی عبادت کرتے رہیں. اس آیت کے اترنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے, مگر اس آیت کے بعد علل اعلان سب کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد بھی. مذاق اڑانے والے 5 بڑے معمر رئیس تھے اولاد اسد میں سے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اور ولید بن مغیرہ بھی تھا. اسی کے بیٹے پھر آگے چل کر یہ اسلام لائے, خالد بن ولید, اور وہ اسلام کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ لے, میں تجھے آخر دن تک کافی ہوں گے. اسی وجہ سے آپ کو کوئی مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مصروف کرتے. تو یہاں پر جو نماز اور تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے, یہ 4 رکعت کون سی ہے جو اور یہ ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ہے. لہٰذا اس کے بارے میں یعنی اگر عادت نہیں پڑی ہے تو کم از کم اب عادت ڈال لیں, جب یہ رمضان کے دن ہے کہ اس میں ایک ایک نیکی کا جو سیل لگا ہوا ہے کہ ایک ایک نیکی کا کئی کئی گنا بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں. اور ام العلا انصاریہ کہتی ہیں اللہ کے رسول عثمان میں اللہ تم پر رحم فرمائے, گواہ ہوں کہ اللہ نے تمہاری عزت کی ہے. فرمایا میں نے کہا آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان, پھر کس کی عزت ہوگی اگر ان کی نہ ہوگی. فرمایا انہیں یقین یعنی موت آ چکی ہے, مجھے ان کے حق میں بھلائی کی توقع ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت جیسے نماز روزہ وغیرہ انسان پر واجب ہے جب تک کہ اس کے ہوش و حواس درست ہوں. عبادت اپنے حال کے مطابق ادا کرتا رہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اور اگر کھڑے ہو کر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھو, اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھو لیکن نماز پڑھو. کیونکہ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے, عبادت میں مشغول اپنے آپ کو رکھیے یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آگے جو سورہ شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورہ نحل. نحل یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑے مہربان ہے, اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا اس کی جلدی نہ مچا. یعنی اللہ کا حکم تو آنے ہی والے ہے, قیامت قریب ہی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا جانا یہ کیا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مثال دی تھی کہ میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے جیسے یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر یہ دونوں جیسے ہیں ساتھ ساتھ, ایسے ہی بس میں آ گیا اور قیامت کر دی ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ ہی آپ کے اپنے حکم سے فرشتے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے اتارتے ہیں. لوگوں کو ہوشیار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لہٰذا مجھے سے ڈرتے رہو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اسی نے عدل سے آسمان و زمین بنائے, وہ مشرکوں کے شرک سے بلند ہے. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, پھر وہ ایک کھلا جھگڑالو بن گیا.
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر تھوک کر فرمایا کہ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، میں نے تجھے اس جیسے مادے سے پیدا کیا کہ جب میں نے تجھے درست کر دیا تو اب لگا تو اکڑنے اور زمین میں مال گاڑنے، تو نے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے اور کنجوس بنا رہا، پھر جب دم سینے میں آ کر الجھا تو اب تجھے صدقے کا خیال آیا، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ تو آج سوچ لیں کہ ہم جو دنیا بنانے میں لگے ہوئے، دنیا سجانے میں لگے ہوئے، مال جوڑنے میں لگے ہوئے، یہ موت کے وقت ہم تمنا کریں گے کاش یہ ساری کی ساری ہم صدقہ کر دیں، لیکن اس وقت وہ تمنا پوری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے، آج روزانہ صدقہ کریں، آج روزانہ وہ کریں، اور خاص طور پر اس موسم میں، یہ جو موسم بہار آیا ہے، مبارک مہینہ آیا ہے، جس میں نیکیوں کی جیسے سیل لگا ہوا ہے کہ کئی کئی گنا، تو کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، بہت زیادہ جو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ، کسی کو کسی کی تکلیف کو دور کریں، کسی کو اچھی بات کا مشورہ کریں۔ پیسہ یہ صدقہ صرف پیسوں سے ہی نہیں ہوتا، بہت سے ایسے خیر کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دیے کہ جس کو کر کے انسان کیا کر سکتا ہے، روزانہ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی سے کہنا یہ بھی صدقہ ہے، تو اپنی زبان کو کسی کو تکلیف پہنچانے سے روک لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَلَنِعَمَ خَلَقَ تاکلون لکم فیہا جمال حین تریخون وحین تسرخون تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم۔ اور اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جانور بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کا بھی سامان ہے اور دوسرے بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو اور ان میں سے تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ جب تم انہیں شام کو گھر واپس لاتے ہو اور صبح کو چھوڑ دیتے ہو اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم دشواری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، واقعی تمہارا رب بڑے ہی مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں کی وہ کر رہے ہیں کہ وہ نعمت ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے بھیڑ اور بکریاں کھالوں سے تم لباس بھی بناتے ہو، دودھ بھی دوتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، اور ان کو جو ریوڑ چلتا ہے، جیسے کہ جو جانور وغیرہ بیچتے ہیں، پالتے ہو، کرتے ہیں، جب ان کو چرانے لے کر جاتے تو کتنا ایک خوشنما منظر ہوتا ہے کہ صبح جب وہ خالی پیٹ جا رہے ہوں تو بھی ایک لشکر کی شکل میں، اور جب وہ پیٹ بھر کر واپس آ رہے ہوں تب بھی، تو یہ ساری نشانیاں، کتنی معمولی سے معمولی چیز بھی جس پر ہم غور نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس کو بھی منشن کر کے ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے سواری اور خوبصورتی کے لیے بنائے، اور اللہ ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کی خبر بھی نہیں۔ اب یہاں پر گاڑی اور ایروپلین اور ٹرین یہ سب کا ذکر ہے کیونکہ اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان سب چیزوں کے بارے میں، آج ہم یوز کرتے ہیں تو ہم کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو جو مشرکین مکہ جو چیز کا استعمال کرتے تھے، جس کے بارے میں جانتے تھے، جو کھاتے پیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی مثالیں اس میں دی ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اور معتدل راہ اللہ ہی کی طرف پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر اسے منظور ہوتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ٹیڑھی راہیں مختلف طریقے، مختلف راہیں اور مختلف خواہشات ہیں، مثلا یہودیت، عیسائیت اور آتش پرستی وغیرہ۔ غرض ہے کہ اسلام کے علاوہ تمام دین غلط اور غیر صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ ہدایت اور دلالت اللہ کی قدرت و مشیت پر ہے، اگر اسے منظور ہوتا تو وہ سب کو ہدایت دیتے تھے۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ سے دعا کریں اس پر ثابت قدمی کی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے پیا بھی جاتا ہے اور گھاس پھوس بھی پیدا ہوتی ہے، جس میں تم جانور چراتے ہو، وہی اس سے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یقین مانو اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے کہ اسی بارش سے لوگوں کی روزیاں بھی پیدا ہوتی ہے، جس سے نہ صرف وہ بلکہ ان کے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بارش کا پانی میٹھا اور صاف و شفاف ہوتا ہے جو پینے کے قابل ہوتا ہے، کھارا اور کڑوا نہیں ہوتا۔ اس سے نباتات پیدا ہوتی ہے
जानवर खाते भी हैं। वसख्खर लकुम लैल वन्नहार वश्शम्स वल्कमर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख्तलिफ़न अलवानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून। उसी ने तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारे कब्जे में दे दिए हैं और उसके हुक्म से सूरज चांद और तारे भी तुम्हारे फर्मा बरदार हैं। बिलाशुबह इसमें अक्ल होश वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और उसी ने तुम्हारे लिए हर चीज जमीन से पैदा की है जिसके मुख्तलिफ रंग है। यकीन मानो इसमें भी नसीहत मानने वालों के लिए बड़ी निशानी है। लेकिन हम रोजाना अल्लाह ताला की रंग बिरंगी चीजें इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं तो दस्तरखान पर फ्रूट्स देख ले, अलग अलग कलर, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग साइज, और देख के भी खुशनुमा लगते हैं और खाने में भी टेस्टी। लेकिन कितना हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला को तौफीक दे के हम अल्लाह ताला की नेमतों पर बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र करें। वहुवल्लज़ी सख्खर अल-बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तखरिजू मिन्हु खिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीहि व लितबतगू मिन फद्लिही व लअल्लकुम तशकुरून व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व अलामात व बिन्नज्मि हुम यहतदून अफ़मन यख़लुक़ु कमन ला यख़लुक़ अफ़ला तज़क्करून व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफ़ूरुर रहीम। उसी ने समंदर तुम्हारे कब्जे में दे दिए ताकि तुम उनसे तरोताजा गोश्त खाओ और जेवर निकाल लो जिसे तुम पहनते हो। तुम उसमें देखते हो कि कश्तियां पानी चीरती हुई आगे बढ़ती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो। और उसी ने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुम्हें लेकर हिले नहीं, और नहरें और रास्ते पैदा कर दिए ताकि तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। और भी निशानियां बताई और लोग तारों से भी राह मालूम करते हैं। तो क्या खालिक गैर खालिक की तरह हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन न सकोगे। यकीन मानो अल्लाह ही बड़े खताओं को बख्शने वाले और मेहरबान है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ों में जेवरात के लिए सोने और समंदर में मोतियां, अगर ये इसका जिक्र नहीं करते कुरान में तो कौन है जो रिसर्च करता कि देखता कि वाकई ये सारी नेमतें तो ये किसने के न सिर्फ पैदा की बल्कि अल्लाह ताला ने उनके इस्तेमाल के तरीके भी बताए, कहाँ से हासिल होगा वो भी बताए। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि नेमत अल्लाह ही ला तुसूहा, यानी अगर तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतें तो तुम गिन नहीं सकते। इतनी बेशुमार नेमतें, एक हमारा जिस्म में कितनी नसें, कितनी हड्डियां, कितना गोश्त पोस्ट, कितने खून की रगे, ये सारी चीजें कौन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा, और एक नहीं अनगिनत इंसान, और उन सब में ये सारी चीजें। वल्लाहु यअलमु मा तुसिरून व मा तुअलिनून वल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून अमवातुन गैरु अहया व मा यशउरून अय्याना युबअसून। अल्लाह इन तमाम बातों को जानते हैं जिनको तुम छुपाते या जाहिर करते हो, और जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद ही पैदा किए हुए हैं। वो तो मुर्दा हैं, जिंदा भी नहीं, और ये भी नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। यानी जो दुनिया से चले गए, जिनको लोग मुश्किल कुशा, हाजत रवा, पीर, दस्तगीर और दाता, गंज बख्श, पता नहीं क्या क्या नामों से पुकार कर रखा है, पीछे पड़ चुके कि तुमने खुद इनके नाम घड़ लिए। अल्लाह ताला ने इनके नाम नहीं पैदा करके भेजे। तो ये तो दुनिया से जा चुके, अगर वो कुछ करने के कादिर होते तो वो अपने आप को दुनिया से जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं पाते, क्योंकि मौत को कोई भी नहीं पसंद करता। इलाहुकुम इलाहु वाहिद फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिरून व मा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। तुम्हारा माबूद एक ही है, फिर जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकिर है और वो मगरूर हैं। अल्लाह उनके जाहिरी और पोशीदा हालात सब जानते हैं, वाकई वो मगरूर को पसंद नहीं करते। यानी सारी किब्रियाई और बड़ाई किसके लिए लायक ज़बा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کے افسانے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پر اور بوجھ اٹھائیں، اور ان کے بھی جن کو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سن لو جو کچھ یہ اٹھائیں گے بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو ہدایت پر چلنے والوں کے ثوابوں کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا، اور ہدایت پر چلنے والوں کے ثوابوں میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو گمراہوں کے گناہوں کے برابر اسے بھی سزا ملے گی، اور گمراہوں کے سزاؤں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے خود وہ نیکی کی۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول أین شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ ان سے پہلوں نے بھی سازشیں کی تھی لیکن اللہ نے ان کی سازش کی عمارت جڑ سے اکاڑ پھینکی اور ان پر اوپر سے چھت گر پڑی اور ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ گیا کہ انہیں احساس تک نہ ہوا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کی راہ میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا واقعی آج کی رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ اس آیت میں نمرود کی طرف اشارہ ہے جس نے ایک عالی شان محل بنایا تھا، یہ دنیا کا سب سے پہلا سرکش اور سرفرا بادشاہ تھا۔ اللہ نے اسی کی سزا کے لیے ایک مچھر مقرر فرمایا جو ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں جا کر بیٹھا، یہ 400 سال تک گرزوں سے اپنا سر پٹواتا رہا۔ اس کے حق میں سب سے زیادہ مہربان وہی شخص ہوتا تھا جو اس کے سر پر سب سے زیادہ ہتھوڑا مارتا تھا۔ یہ 400 سال تک دنیا میں فساد مچاتا رہا اور حکومت کرتا رہا، پھر اللہ نے 400 سال تک اس کو مچھر سے سزا دلوائی، پھر اسے فوت کر ڈالا۔ اسی سرفرے بادشاہ نے بہت اونچا محل بنوایا تھا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس کی عمارت کی جڑیں اکھاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے زمانے کے جو نمرود ہیں اور جو قارون ہے، حامان ہے اور فرعون کی طرح ہیں، اپنے آپ کو حکومت والا کہتے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں اور حد سے زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی انہی لوگوں کی طرح نیست و نابود کرے اور ان کی بھی سزا انہی کی طرح کا انجام کرے یا رب الرحمین، آمین یا رب العالمین۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فاتقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ اور جنہیں فرشتے اسی حال میں فوت کریں گے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوں گے پھر یہ اطاعت کا اظہار کریں گے ہم کسی برائی کے مرتکب نہیں تھے، کیونکہ کیوں نہیں، اللہ تو تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ اب جہنم میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو، واقعی مغروروں کا بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور متکبرین جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر چلتے ہیں، کسی بھی چیز پر تکبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے متکبرین کی اتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن ان کو چوٹی کی شکل بنا دیا جائے گی اور لوگ ان کو پیروں میں روند رہے ہوں گے۔ وَإِذَا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو یہ جواب دیں گے اس نے ہم پر خیر و برکت اتاری۔ جو خالص عمل کرتے رہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر تو کیا ہی اچھا ہے، اور اہل تقویٰ کا گھر واقعی کیا ہی خوب ہے، یعنی ہمیشگی والے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے جن کے اندر نہریں جاری ہیں اور ان کے لیے ان میں حسب خواہش ہر چیز موجود ہے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جب فرشتے ان کو پاکیزگی کی حالت میں فوت کرتے ہیں تو کہتے کہ تم پر سلامتی ہو، تم اپنے عملوں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسے لوگوں میں سے شامل کرے جن کی یہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے کچھ پینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ان پر ایک بادل چھا جائے گا، پھر ان میں سے کوئی چیز جس کی خواہش کریں گے بادل سے وہی چیز برسنے لگے گی، یہاں تک کہ بعض من چاہے یہ خواہش کریں گے کہ نوجوان ہم عمر حوریں برسیں تو ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسے جو اس پر ایمان لائے اس سے ڈرتے رہیں اور خلوص سے عمل کرتے رہیں، اسی طرح بدلہ دیے جائیں گے۔
یعنی مسلمان جب سکرات کے وقت شرک کی گندگی اور گناہوں کی پلیدگی سے پاک و صاف ہوتا ہے اور فرشتے موت کے وقت انہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور جنہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہتے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم کو اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی رہیں گے، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا اور جسے تم طلب کرو گے، تم اپنے مہربان خطاؤں کو معاف کرنے والے کے رب کی مہربانی سے رہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ انہیں اپنے پاس فرشتوں کے آنے ہی کا یا آپ کے رب کے عذاب آنے ہی کا انتظار ہے، اسی طرح ان سے پہلوں نے کیا تھا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، آخر کار ان کے عملوں کی برائی انہیں پہنچ گئی اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ مشرک بولے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے، ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ تو رسولوں کے ذمے تو محض صاف طریقے سے پہنچا دینا ہے، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر گمراہی ثابت ہوتی ہوئی۔ تم دنیا میں چلو پھرو تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اگر آپ کو ان کی ہدایت کی آرزو ہے تو ہوا کریں، اللہ تو اسے ہدایت پر نہیں لاتے جسے گمراہ کرتے تھے اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کی خواہش ہے کہ سب کو ہدایت ملے، تو جس کے دل میں تڑپ نہیں اس کو زبردستی تو ہدایت مسلط نہیں کی جا سکتی۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ انہوں نے پکی پکی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ مرنے والے کو اللہ زندہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ علم سے بے بہرا ہی ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے اختلافات کی خبر دے اور تاکہ کافروں کو یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو اس سے کن ہی کہہ دیتے اور وہ ہو جاتی ہے۔ الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ ظلم کیے جانے کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ نہ دیں گے، بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا صلہ عظیم ترین ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا جو صبر و شکر کرنے والے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آیت کا شان نزول ہجرت حبشہ جو کہ مکہ میں مسلمانوں پر مشرکوں کی سختی کہ حد سے بڑھ گئی تھی تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور پھر ایک مرتبہ مدینہ میں کی طرف ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی تعریف کی ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون۔ ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے جن پر وہی بھیجا کرتے تھے، تو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ہم نے انہیں معجزوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا اور آپ پر یہ ذکر اتارا تاکہ آپ اپنے اوپر اترا ہوا قرآن لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ غور کریں۔
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. کیا پھر وہ جو گناہوں کی سازشیں کرتے ہیں اسے نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے آ جانے کا انہیں گمان بھی نہ ہو، یا اللہ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، پھر وہ اسے دوہرانے والے نہیں، یا انہیں حالت خوف میں آ پکڑے؟ یقین مانو تمہارے رب بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھی کی موت کے بعد اسے پکڑ لوں جبکہ وہ اس سے بھی ڈر رہا ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رب بڑے ہی مہربان ہے کہ عذاب میں جلدی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی طرف اولاد منسوخ کرتے مگر پھر بھی وہ انہیں روزی پہنچاتے اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء فيتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ کیا انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں دیکھی کہ ان کے سائے دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں اور وہ عاجزی میں ہیں، اور اللہ ہی کو آسمان و زمین کی مخلوق اور ہر جاندار اور فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور انہیں جو حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی آیت ہے تو سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وقال الله لا تتخذ الإلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، معبود تو ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرتے رہو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہے اور ہمیشہ اسی کی عبادت ہے۔ پھر کیا تم غیروں سے ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے؟ پھر جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے دکھ دور فرما دیتے ہیں تو اتنے میں تمہارا ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرے۔ اچھا زندگی گزار لو، تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَن لَّا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ ان کے لیے جنہیں جانتے بھی نہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تمہاری اس افترا پردازی کا تم سے ضرور سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، ان کے لیے ان کی شوق کی چیزیں ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اندر اندر گھٹنے لگتا ہے اور بشارت کی برائی کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا وہ ذلت کے باوجود بھی اسے روک لے یا مٹی میں دبا آئے؟ سن لو ان کی جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے بری مثال ہے، اور اللہ کی شان تو اعلیٰ ہے، وہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے کہ تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیٹی بیٹا سب دیے ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی جو دیو ہیں، دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، تو دیویوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم سوچ میں پڑ جاتے، جیسے مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بڑی ذلت کی چیز سمجھتے تھے کہ بیٹی بڑی ہوگی اور کسی سے بیائی جائے گی، کوئی ہمارا داماد بنے گا، تو بڑی ذلت اور رسوائی کی جب ان کو خبر دی جاتی تھی بیٹیوں کی تو ان کے چہرے مایوسی کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتے تھے، اور
چاہتے تھے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے واقعات بیان کیے ڈیٹیل سے کہ انہوں نے کتنی ہی بیٹیوں کو دفن کیا، زندہ درگور کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے ایسے لوگوں سے کہ قیامت کے دن ان سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، اس بیٹی سے پوچھیں گے کہ تمہارا قصور کیا تھا کہ ان لوگوں نے تم کو زندہ درگور کیا تھا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا کرتے تو زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رہے ہیں. جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کے لیے بھی اس سے آگے پیچھے نہیں کیے جاتے، اور اللہ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہراتے جو خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہے کہ انہی کے لیے بھلائی ہے. ہرگز نہیں، بلکہ انہی کے لیے آگ ہے اور یہی بھلا دیے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون. اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے برے عمل انہیں اچھے سجا دیے. آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم نے یہ کتاب آپ پر اسی لیے اتاری کہ آپ ان کے اختلاف بیان کر دیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت رحمت ہے. اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے زمین اس کی موت کے بعد زندہ کر دی. یقیناً اس میں بھی سننے والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھو تمہارے لیے جانور بھی باعث عبرت ہیں، ہم تمہیں ان کے پیٹ والی چیزوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے جو پینے والوں کے خوشگوار ہے، اور تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے نشے والی شراب اور نفیس روزی بناتے ہو. واقعی اس میں عقل والوں کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی زبردست قدرت ہے. انشاءاللہ ایک پکچر ہے اس کی جو گائے کی، کس طرح سے ایک طرف پورا گوبر گندگی اور ایک طرف خون، اور بیچ میں سے وہ دودھ بن کر کس طرح سے اس کے تھن سے نکلتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہو. تو اللہ کی اتنی کہ یہ چاہے تو سب کو مکس اپ کر دینا کہ ہم کو دودھ خالص نہ ملے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پاک صاف کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں ہماری روزی کے لیے. اس آیت میں سے پہلے مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ چیزیں اپنی دنیاوی عیش و عشرت کے لیے بناتے ہو وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے چیزوں میں سے بناتے ہو، اسی میں تمہارا کارنامہ بس اتنا ہی ہے. یہ بات یاد رہے کہ اس آیت سے مکی زندگی میں علت شراب پر استدلال درست نہیں. ہاں اس کی علت و حرمت اس وقت تک بیان نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جو شخص اس کو استعمال کر رہا تھا اور اسلام بھی لا چکا تھا اس پر کوئی زور اور گناہ نہیں، کیونکہ اس کو اس سے روکا نہیں گیا تھا. اور جب روک دیا گیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم باز آئے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا، پھر طرح طرح کے پھل کھا اور اپنے رب کی صاف و آسان راہوں میں چل. پھر ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. واقعی اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. تو یہاں پر جو کلی وشربی اور یہ ساری چیزیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہے اور شہد کی جتنی زیادہ وہ ہے وہ فیمیل یہ کام کرتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی یہ نشانی. جیسے کہ سورہ نحل میں زیادہ تر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر لوگ آپ کے یعنی اگر جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے اور اللہ کی نعمتیں دیکھے تو ہم اللہ کا شکر کریں. ایسے ہی جیسے کوئی اگر ہمارے کھانوں کی یا ہمارے کسی کام کی تعریف کرے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، تو یہ کہیے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی اور میں ہی کر سکی.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کرنا چاہیے. تو شکر کرنا چاہیے. پوری کی پوری کیا ہے کہ شکر کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یعنی یہ جو سورہ نحل ہے یہ اتاری، اور اس سورہ کا نام ہی نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق کہ جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ اللہ کے لیے اس کو نظر انداز کر دے، اللہ اس کو مضبوط کر دیں گے. اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: ہجامہ کرانے میں جو کپنگ وغیرہ ہے، شہد میں، اور کنی یعنی آگ سے داغنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ مکھی ہارڈ ورکر ہوتی ہے، ہارڈ ورک کرنے والی ہوتی، تو مومن بھی ہارڈ ورکر ہوتا ہے. مکھی کی چوائس بہت اچھی ہوتی ہے، فرمایا جو صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس پتی یا پھول پر بیٹھتی ہے اس کو بگاڑ نہیں پیدا کرتی، یعنی جو بس اس سے رس چوستی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو توڑ پھوڑ کر یا اس کو بگاڑ کر تو وہ نہ ٹوٹتا ہے وہ پھول اور نہ خراب ہوتا ہے. مومن جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس جگہ کو راحت والا پہنچاتا ہے، تو خرابیاں نہیں کرتا ہے. اور ہمارا دین ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے کہ دنیا میں شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت ہے. لوگ آگ جلا کے اور کیسے کیسے اس کو بگاتے ہیں اپنا شہد حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے. نمبر 1 چونٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، اور ایک لٹورا چڑیا سے ذرا بڑا پرندہ، بڑا سا اس کا سر ہوتا ہے اور پیٹ اس کا سفید ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہد اتارا، جسے اس سے پہلے یعنی کتنی چیزیں ہیں جو وہ ہے شفا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس میں سے ایک شہد بھی ہے، اور قرآن سے بھی شفا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی کیسی چیزیں اتاری ہیں. کیونکہ قرآن میں مجید میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں کئی ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی، یعنی اس کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے رس چوسنا ہے اور کس طرح سے اس کو نکالنا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد مختلف رنگ کا ہوتا ہے، سفید، زرد، سرخ وغیرہ. جیسے جیسے پھولوں سے رس چوسا جاتا ہے ویسا ہی رنگ ہوتا ہے. شہد مختلف بیماریوں سے شفا ہے. اگر حق تعالیٰ یہ فرما دیتے فیہ شفاء للناس، تو شہد ہر بیماری کی دوا بن جاتا ہے. لیکن کہا یہ گیا کہ یہ فیہ شفاء للناس یعنی ٹھنڈی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے، کیونکہ شہد گرم ہے اور علاج اپوزٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس بات کی دلیل کہ فیہ شفاء للناس سے شہد مراد ہے یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، یعنی لوز موشن ہو رہے ہیں، فرمایا شہد پلاؤ. چنانچہ اس نے شہد پلایا اور دوسرے دن پھر کہنے لگا کہ شہد سے تو اور بھی اس کا دست بڑھ گیا. فرمایا اللہ کا فرمان سچا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ. چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا، آخر کار وہ صحت یاب ہو گیا. چونکہ مادہ جمع تھا پہلے تو اسے شہد نے نکالا جس سے دستوں میں اضافہ ہوا، لیکن کیونکہ شہد گرم ہے اور دیہاتی سمجھا کہ شہد سے دست بڑھ گئے اور اسے نقصان دیا، حالانکہ وہ اصلاح کر رہا تھا. کہ جب بار بار شہد پینے سے تمام ردی مادہ نکل گیا تو دست بند ہو گیا اور وہ اچھا ہو گیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. 3 چیزوں میں شفا ہے، سینگی میں، شہد میں اور داغ میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں. 2 شفا بخش چیزیں لازم پکڑ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد اور قرآن. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں فوت کر دیں گے اور تم میں سے کسی کو ردی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سمجھ کے بعد کچھ بھی نہ سمجھ سکے. یقین مانو اللہ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں. تو جو یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اردلی العمر یعنی ایسی محتاجگی کی عمر تک پہنچنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والحرم واردل العمر وعذاب القبر ومن فتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. اور دوسری دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی بڑھاپے میں کچھ نہیں تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے کہ بعض مرتبہ وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان پاتا.
عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزویں. حسن بصری کہتے ہیں جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں. یعنی موت کا وقت ہے یا اب بڑھاپا آ گیا ہے تو اس کا ساری کوشش کہاں ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے. لیکن وہ ایسی حالت میں کیا کرتا ہے، دنیا کی خواہش اس کے اندر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یعنی میرا مال زیادہ ہو جائے اور میری عمر لمبی ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں. تو عمر تو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ کی طرف سے. تو یہ محتاجگی کی عمر سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، کے ایسے محتاج ہو جائیں کہ کوئی ہم کو کھلائے یا پلائے، ہم کو چلائے، یا ہماری ضروریات کے لیے ہم کو وہ کہہ رہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق وما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء فبنعمت اللہ یجحدون. اور اللہ نے روزی میں تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر جنہیں روزی میں فضیلت دی گئی وہ اپنی روزی اپنے غلاموں پر لوٹانے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائے. تو کیا یہ مشرک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی کتنی خوبصورت مثالوں کے ذریعے، آسان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ایک تم ہو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے بے حساب مال دیا ہے، اور ایک ہے تمہاری نوکرانی جس کو تم مہینے کی جو بھی تنخواہ دیتے ہو، پگار دیتے ہو. کیا تم ایسا کرتے ہو کبھی کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال آیا تم کہو گے اپنی نوکرانی کو کہ یہ آدھا تو لے جا اور آدھا میں میرے پاس؟ ایسا کبھی کرو گے؟ جب تم دنیا کے اس میں اس چیز کو شریک کرنے میں اتنی کنجوسی کرتے ہو اور اتنا دل بڑا نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزوں کو کیسے دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے کہتے ہو کہ فلاں نے پیدا کیا، فلاں نے بیٹا دیا، فلاں نے رزق دیا، فلاں نے روزی دی؟ کیسے تم یعنی کہاں پھرے جاتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ روزی دی. کیا پھر بھی مشرک باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کے ایک عظیم احسان کا بیان ہے کہ اس نے لوگوں کی جنس سے ان کی ہم شکل بیویاں بنائی. اگر کسی دوسری جنس کی بیویاں ہوتی تو محبت اور پیار اور الفت اور رغبت کیسے پیدا ہوتی؟ لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اولاد آدم میں مردوں اور عورتوں کو ہم جنس ہم شکل بنایا اور عورتوں کو مردوں کی بیویاں بنایا. پھر ان جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. پوتے بھی بیٹے ہی ہیں، وہ بھی تمہاری خدمت کو اعانت اور ہر طرح کی خیر خواہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن انسان کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے کہ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع دار نہیں بنائے تھے، اور کیا میں نے تجھے رئیس اور چودھری نہیں بنایا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو ہدایت دو کہ بیویوں کی قدر کریں کہ یہ بیٹے اور پوتے ان کے ذریعے تم کو اللہ تعالیٰ نے دیے. آج تم اپنے بیٹوں کو اپنے نام سے کے ساتھ منسوب کرتے ہو اور بڑا فخر جتاتے ہو میرے اتنے بیٹے، میری اتنی بیٹیاں، لیکن یاد رکھو ان کے ذریعہ بنانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیویوں کو. لہٰذا بیویوں کی کیا کرو؟ قدر کرو. یہاں پر اس کے لیے بتایا جا رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان و زمین میں سے ذرا سی بھی روزی پر قادر نہیں اور نہ قادر ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ پر مثالیں چسپاں نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے پاکیزہ روزی دی ہے، پھر وہ اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑائیاں اللہ ہی کے لیے بلکہ اکثر لوگ علم سے کورے ہیں. شرک کے لیے مختلف مثالیں. ایک اور مثال وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یاتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم.
اور اللہ نے دو شخصوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے اور جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، اور اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، آقا جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ بھلائی لے کر واپس نہیں لوٹتا، کیا یہ اور وہ جی انصاف سے حکم کر رہا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک اچھا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ایک ہے عیبدار ہے جو تمہارے کوئی کام کا نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین مانو اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جبکہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندے آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم سے مسخر نہیں دیکھے؟ انہیں اللہ ہی روکے ہوئے، بلا شبہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتی جس نے میرے ولی سے عداوت کی وہ لڑائی کے لیے میرے مقابلے پر آ جائے۔ میرا بندہ فرائض سے جس قدر میرا قرب ہے، ولی کون ہوتا ہے اس کی تعریف ہمارے پاس جو ولی کا تصور ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہاں ولی کون ہوتا ہے؟ جو بندہ فرائض سے جس قدر میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس سے مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کر کے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کے کام سے اس قدر تعامل نہیں ہوتا ہے جس قدر اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے سے ہوتا ہے۔ اسے موت ناپسند ہے اور مجھے اس کا دل دکھانا پسند نہیں، لیکن اس کو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یعنی مرنا تو سبھی کو ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ولی کوئی بھی بن سکتا ہے جو فرائض کی پابندی کرے اور اس کے علاوہ نوافل عبادت کرے، نفل نمازیں ہیں، نفل صدقات ہیں، نفل روزے ہیں، نفل کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی ساری چیزیں کر کے کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاث ومتاع الى حین واللہ جعل لکم مما خلقت ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھر ٹھہرنے کے لیے بنائے اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنائے جو تمہیں روانہ ہونے اور ٹھہرنے کے دن ہلکے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی اون، روئیں اور بالوں سے گھر کا سامان اور برتنے کی چیزیں بنائیں جن سے تم ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کے سائے بنائے اور پہاڑ میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے گرمی سے بچانے والے کرتے بنائے اور جنگ سے بچانے والے کرتے بنائے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرماتے ہیں تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ پھر جائیں تو آپ کے ذمے تو صاف صاف طریقے سے تبلیغ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نعمتیں بلکہ ہم کو استعمال کا طریقہ بھی بتایا کہ کون کون سی چیزوں سے تم لباس بنا سکتے ہو۔ لباس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جس دن ہم ہر قوم سے ایک گواہ اٹھا لیں گے، پھر کافر کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان سے توبہ طلب کی نہیں کی جائے گی، اور یہ ظالم عذاب دیکھیں گے
تو نہ ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریک دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے آقا، یہی وہ ہمارے شریک ہے جن کو ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور اس دن سب عاجز ہو کر اللہ کے آگے آ پڑیں گے اور ان کی جھوٹ پردازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ کفر میں مبتلا رہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ جب جہنم کو 70,000 لگام میں ڈال کر ہر لگام 70,000 فرشتے پکڑ کر میدان محشر میں گھسیٹ کر لائیں گے تو ان میں اس سے ایک گردن برآمد ہوگی جو دہاڑ رہی ہوگی۔ اس وقت ہر شخص اپنے گھٹنوں کے بل اوندے منہ گر پڑے گا۔ جہنم کہے گی مجھے ہر ظالم، سخت گیر اور سرکش پر مسلط کیا گیا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کی تھی، اور میں فلاں فلاں پر مسلط کی گئی ہوں۔ پھر وہ مشرکوں کو میدان محشر سے چن چن کر اسی طرح اٹھائے گی جیسے پرندہ اپنا دانہ چن چن کر اٹھاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جہنم کو یہ قوت دیں گے کہ وہ اپنے اندر ڈالنے والے جو وہ ہیں، یعنی جتنے بھی اس کے چارے ہیں ان کو چن لیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہر مفید علم موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، چلنے پھرنے، سواری، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا۔ گزشتہ اقوام کے واقعات بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں، حلال و حرام کی تفصیل بھی ہے، انسان کی دینی دنیاوی ساری ضرورتوں کا بیان ہے۔ کتاب دلوں میں نور ہدایت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ اللہ انصاف کا، احسان کا اور عزیزوں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور بے حیائی سے، برے کاموں سے اور بغاوت سے منع فرماتے ہیں، اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت مانو۔ تو آیت نمبر 90 میں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ قرآن مجید کی سب سے جامع آیت سورہ نحل کی آیت ہے کہ اس میں 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آگے کی آیت میں 3 چیزوں کو سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ تو 3 چیزیں جو کرنے کی وہ کیا ہے؟ نمبر 1 عدل، یعنی انصاف بھی ہے اور اعتدال بھی ہے، یعنی خود بھی یعنی اس اعتدال میں رہو، بہت حد سے آگے بھی نہیں بڑھو اور بہت ذلیل بھی مت بنو، اور انصاف سے کام لو۔ نمبر 2 احسان، احسان سے مراد ہے مستحبات کا ادا کرنا، یعنی حق سے زیادہ دینا، یعنی فرائض تو کرو، اس کے علاوہ اگر نفل جو کرتے ہو وہ بھی کیا ہے؟ احسان، اور ان کو دینا جو تم کو نہیں دیتے۔ اور سب سے پہلا حق احسان کرنے کا قریبی رشتہ داروں کو ہے۔ تو وہ آپ سے اگر ناراض ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میسج نہیں کرتے، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ سے سلام دعا نہیں کرتے، آپ کیا کیجیے کہ ان کو کال کیجیے، ان کو سلام کیجیے، اور ان کو، کیونکہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور 3 چیزوں سے جو روکا ہے وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ۔ تو یہ 3 چیزوں سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہو، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام یعنی موت سے قریب یہی کہتے رہے، ارحامکم ارحامکم، یعنی تمہاری رشتہ داری توڑنے سے بچو۔ کیا نہیں کرنا ہے ان آیتوں میں؟ فحش باتیں، فحش کلام، واٹس ایپ، فیس بک پر کچھ کام کی بات دیکھ رہے ہیں، کوئی بے حیائی کا ویڈیو یا میسج آ گیا، فوراً ڈیلیٹ کریں یا اس کو آگے بڑھاتے۔ گناہ کے کام سے بچنا ہے، سرکشی، حد سے بڑھ جانے سے اگنور کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ 3 چیزیں کرنے کی اور 3 چیزیں منع کی گئی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْإِيمَانَ ایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هي اربى من امة انما یبلوکم اللہ به وليبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیہ تختلفون۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو، اور پکی قسمیں کھانے کے بعد
انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو ضامین بنا چکے ہو. اللہ تمہارے افعال جانتے ہیں. اور اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنا کاتا ہوا سوت محنت کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالتی ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنا لو تاکہ ایک فریق دوسرے سے بڑھ جائے. اور اللہ تمہیں اس زیادتی سے آزما رہا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اختلافات جتلا دے. یعنی ایسے عمل سے بچو کہ جس کی وجہ سے اس عورت کی طرح کے بڑی محنت سے وہ سوت کاٹتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے دماغ میں کیا خپت ہوتا ہے کہ وہ سارا کھول کر اس کو برباد کر. تو ہم بھی ایسے کہ نیکیوں کو بہت زیادہ کمانے والے لیکن کچھ ایسے عمل کرتے کہ وہ ساری نیکیوں کو جو کھا جاتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا بیٹھوں پھر اس سے بہتر کوئی اور بات دیکھ لوں تو انشاءاللہ بہتر بات پر عمل کروں گا اور قسم کا کفارہ دے دوں گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی قوم بنا دیتے لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کر رہے اور جسے چاہے ہدایت دے اور تم سے تمہارے عملوں کی ضرور باز پرس کی جائے گی. تم اپنی قسموں کو باہمی مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم گڑ جانے کے بعد پھسل جائیں گے اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے تم برائی چکلو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ کے عہد سے تو تھوڑا سا فائدہ نہ خریدو اگر تمہیں علم ہو. جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین عملوں کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہاں مثال بیان کر رہے ہیں کہ مرنے یعنی جو آخرت کی زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے, وہ کبھی بھی فنا نہیں ہونے والی ہے. جیسے کہ کسی شخص عالم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے, میں کیا کروں؟ تو کہا کہ موت سے اگر ڈر لگتا ہے تم ایک کام کرو, تم اپنی اچھی تمام چیزیں آخرت کے لیے بھیجنے لگو, کیونکہ انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں پر اس کا اچھا سامان ہوتا ہے. تو موت کی جو ڈر ہے وہ نکل جائے گا کیونکہ تم جو سامان بھیج رہے ہوگے آخرت کے لیے جہاں باقی رہنے والا ہے وہاں تمہارا دل لگ جائے گا. جیسے کہ ایک صحابی تھے اور ان کے پاس کچھ مہمان ٹھہرے اور سخت سردی کے دن تھے, تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اوڑھنے کی چیز نہیں ہے, کمبل وغیرہ یہ وہ؟ تو کہا ہے نا. تو کہا تو ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں نے اس گھر کے لیے بھیج دیا جہاں پر مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے اور اس گھر کا مالک مجھے یہاں پر جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو سبحان اللہ ان کے ایمان کیسے ہوتے تھے کہ خرچ بھی کرتے تھے آخرت کے لیے تو ایمان کے ساتھ کہ ہم کو وہاں پر ہی اس چیز کو کیش کرانا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس مرد یا عورت نے ایمان لا کر نیک عمل کی یقین مانو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کے بہترین عملوں کا ضرور بضرور صلہ دیں گے. تو حلالن طیبہ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ حیات طیبہ یعنی عمدہ زندگی کون سی؟ جس میں ہر طرح کی راحت کے سامان ہو. خواہ وہ حیات کا لفظ صرف دنیا کی حیات نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی, برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی. تو بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی ساری اچھائی مل جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو دنیا میں وہ سب نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرتے, لیکن آخرت میں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. دعا بھی مانگنا چاہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حیات طیبہ کیا ہے؟ اس میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلو آتے ہیں. اس کا تعلق انسان کے باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی. اچھی زندگی صرف ظاہری خوشحالی ہی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کے پاس رزق کی فراوانی ہو یا شکل و صورت اچھی ہو یا اس کے پاس ہر طرح کی راحت کے سامان ہو, بلکہ اس میں انسان کا باطن, دل و دماغ, روح بھی آتا ہے. اندر کا اطمینان, سکون ہو, قناعت ہو, شکر کے جذبات ہو, مثبت سوچ ہو, جسمانی طور پر انسان صحت مند ہو, حلال رزق اس کے کو میسر ہو
اللہ کی اطاعت نصیب ہو، اچھا اخلاق اور کردار اس کے پاس ہو، یہ سب چیزیں حیاتن طیبہ ہیں۔ اب ضروری ہے ہر ایک کے پاس یہ سب ہو، کسی کے پاس کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے، اور تو ایسوں کو دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، حالانکہ بدلے کا دن آخرت میں ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ جو کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اللہ اس کو اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد برزخ کی زندگی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، پھر آخرت ہمیشہ کی زندگی جنت یا جہنم اپنے اعمال کے بدلے۔ تو تین زندگی کے لیے محنت، کوشش، عمل اسی ایک زندگی میں کرنا ہے۔ کون سی تین زندگی؟ ایک تو موت کا وقت، ایک برزخ کی زندگی، اور ایک جو قیامت کے دن کی زندگی ہے۔ تو ان تینوں زندگی کے لیے کوشش یہاں پر کر کے جانا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اچھے نیک عمل کرنے والوں کے لیے حلالن طیبہ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اللہ سے دوری بنائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو حسب ضرورت روزی میسر ہو اور وہ اللہ کی دی ہوئی روزی پر قانے ہو، یعنی خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یقیناً کامیاب ہے۔ وہ کامیاب ہے جسے اسلام کی دولت بھی ملی اور حسب ضرورت روزی بھی ملتی رہی، وہ اللہ کی دی ہوئی روزی پر قناعت بھی کرتا رہا۔ اللہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، انہیں دنیا میں بھی نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ پھر جب یہ دنیا سے جاتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آخری میں ثواب ملے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا السُّلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ بلا شبہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں چلتا، جن کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے اس کا زور تو انہیں پر چلتا ہے جو اسے دوست سمجھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یعنی جب مسلمان قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرے، جیسے کہ ہم قرآن کھولیں، سب سے پہلے جو ہماری زبان سے الفاظ نکلنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کوئی آیت پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو۔ یہ حکم وجولی اعوذ کی فضیلت کے بارے میں ہم شروع میں پڑھ چکے کہ کیوں اللہ کی پناہ، کیونکہ شیطان کو جو مہلت دی ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اچھا ٹھیک ہے بہت پڑھ لیے رکھ دو، یا نماز میں بہت وہ کر لیے اب چلو جلدی سے رکوع کر لو، جلدی سے سجدہ کرو، جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ تو ہر جگہ پر جہاں پر قرآن میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جہاں بھی جب کسی تلاوت کے طور پر نماز میں یا جہاں کہیں بھی ارادہ کرے قرآن پڑھنے کا تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جب اللہ کسی آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، حالانکہ اللہ جو کچھ اتارتے ہیں اس کی حکمت وہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں، تو یہ کہنے لگتے ہیں آپ تو جھوٹ گڑھ کر لائے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر علم سے بے بہرا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے رب کے پاس سے سچائی کے ساتھ یہ قرآن لے کر اترے ہیں تاکہ یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ثابت ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی آدمی سکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی زبان جس کی طرف یہ بات پہنچا رہے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ صاف عربی ہے۔ یعنی مشرک کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی تھا، اس کے پاس آتے جاتے اس سے کچھ نہ کچھ باتیں کر لیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ وہ اس سے سیکھ کر آتا ہے قرآن، تو یہودی کی لینگویج تو عجمی ہے یعنی غیر عربی ہے، وہ کیسے سکھائے گا ان کو عربی؟ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ یقین مانو جنہیں اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں آتا، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، وہی جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، اور جن کا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے وہ خود بھی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک بانہم مستحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے بجز ان کے جن پر جبر کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر کا ارتکاب کیا، ان پر اللہ کا قہر اور انہیں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت پر محبوب رکھی ہے اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت پر نہیں لاتے. یہی ہے جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی بے خبر ہیں. یقین مانو اللہ یہی آخرت میں بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون. پھر آپ کا رب انہیں جنہوں نے فتنوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً بخشنے والے مہربان ہے. اور وہ دن یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، یعنی مکہ کی، جو امن و عافیت اور اطمینان والی تھی اور اس کے پاس اس کی روزی ہر جگہ سے بافراغت آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، آخر اللہ نے اسے اس کے عملوں کی وجہ سے مزہ چکھا دیا کہ اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بلا شبہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے، لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا. آخر عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے. تو یہاں پر جو بتایا گیا، آخر آپ نے تنگ آ کر، یعنی جب یہ لوگ نہیں مانے مشرکے، انہیں مکہ نے حد سے زیادہ یعنی ساری چیز آپ نے پیش کر دی، اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آخر آپ تنگ آ کر عہد یوسف کی طرح 7 سال قید کی بد دعا کر دی. پھر تو ایسا ہولناک قحط پڑا کہ لوگوں کا تمام سرمایہ ختم ہو گیا اور انہیں خون کی لتھڑی ہوئی اونٹوں کی کھالیں کھانی پڑی، اور امن کے بجائے ان پر مسلمانوں کا ایسا روب چھایا کہ انہیں اپنی ہر چیز چھنتی ہوئی نظر آنے لگی. آخرکار ان کے کرتوتوں، بغاوتوں اور جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھوں مکہ فتح کروایا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس لیے تم اس پاکیزہ اور حلال روزی میں سے جو تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے کھاؤ، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے اور بغاوت تو زیادتی بھی نہ کرے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہے. اور اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑ کر نہ کہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹا الزام لگاؤ. یقین مانو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو 4 چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، اور اس کے بعد یہاں چوتھی مرتبہ سورہ نحل میں ذکر کیا جا رہا ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی جن کا واقعہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم توڑتے رہے. یقین مانیے آپ کا رب ان پر جنہوں نے نادانی سے برے کام کر لیے پھر بعد میں توبہ کر لی، اصلاح بھی کر لی، سو آپ کا رب بڑے ہی بخشنے والے اور کمال مہربان ہے. یعنی توبہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، سوائے کہ جب تک کا غرغرہ یعنی موت کا وقت نہ آ جائے اور جب قیامت کو دیکھ لیں. جب اس سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ رات کو کھلا ہے یا دن کو کھلا ہے، 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے، پورا سال کھلا ہوا ہے، ہر لمحہ کھلا ہوا ہے. انسان جب بھی پلٹے اللہ کی طرف اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا اولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یقین مانو ابراہیم امام اور اللہ کے فرما بردار اور مخیب تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ ہی نے آپ کو چنا تھا اور سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں دی اور آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کریں جو یکسوئی تھے اور مشرک نہ تھے۔ تو مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے تھے اور ان کی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم جو شرک کر رہے ہو، تو جن کو تم مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام، کیا وہ بھی مشرک تھے؟ وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور جس نبی کا تم انکار کر رہے ہو وہ تو انہی کی نسل میں سے آئے نا، ان کے بیٹے کے نسل میں سے نا، اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ ابن مسعود فرماتے امت سے بھلائیوں کی تعلیم دینے والا مراد ہے۔ ابن عمر فرماتے امت وہ شخص ہے جو لوگوں کو دین سکھائے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتہ انہی پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے اختلاف کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، البتہ انہیں ہم سے پہلے کتابیں دی گئی، پھر اس دن میں جس کو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا اختلاف پیدا کر لیا، ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت دی، لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے رہے ہیں۔ یہودیوں کا ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار ہے اور ہمارا اس سے پہلے کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف کی پکی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے بلائیں اور انہیں بہترین طریقے سے الزام دیں۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹک جانے والوں کو خوب جانتے ہیں اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو بس یہ بتاتے رہیں اتنی نماز پڑھ لو، اتنا روزہ رکھو اور اتنے وہ کرو، تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن آپ شرک مت کرو، بدعت مت کرو، تو وہاں اختلاف ہوگا۔ تو یہاں تبلیغ کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں۔ دعوت تبلیغ کا طریقہ کہ حکمت سے بات کرنا، موقع محل دیکھ کر اس کی مناسبت سے بات کرنا، عمدہ نصیحت جو دوسروں کے دل میں اتر جائے اور کبھی آپ کو دلیل دینے کی بھی ضرورت پڑے تو خوبصورت طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائے کہ اچھی نصیحت وہ ہے جس میں ڈرا دینے والی باتیں ہوں اور لوگوں کے عبرت ناک واقعات بھی ہوں۔ آپ ان سے لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اور آپ ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں، یعنی مناظرے کے وقت اچھا لب و لہجہ، اچھے الفاظ اور نرم لہجے میں بات کریں، جیسے آگے آئے گا سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، یعنی لوگوں سے بات سیدھی کرو، اچھی کرو۔ تو یہاں پر تبلیغ کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کو اگر اللہ کی طرف بلانا ہے تو کوئی زور زبردستی نہیں کہ ان کو جیسے ڈرا کر ہی خالی، بلکہ ان کو خوشخبری دینا ہے کہ اگر تم مان جاتے ہو اور اللہ کے فرائض ادا کرتے ہو تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اگر بدلہ لو تو اسی قدر لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، یعنی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر صبر کرو اور اس کو معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو واقعی صبر کرنے والوں کے لیے اچھا ہے، اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ کی توفیقی پر ہے، آپ ان پر رنج نہ کریں اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ یقین مانیے اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں جنگ احد میں 60 انصار اور 6 مہاجر شہید ہوئے۔ صحابہ نے کہا اس جیسی کوئی اور جنگ ہوئی؟
تو ہم بھی ان کی لاشوں کا مسئلہ کریں گے۔ فتح مکہ کے دن کسی نے کہا کہ آج کے بعد قریشی نہ رہیں گے، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رحمت عالم نے سیاہ و سفید کو بجز فلاں کے امن دے دی ہے۔ اس پر آخر صورت تک کی آیت اتری، آپ نے فرمایا ہم صبر سے کام لیں گے اور ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ یہاں اس آیت میں ڈرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہے جو اللہ کے ڈر سے حرام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور محسن سے اطاعت گزار وفا شعار مراد ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہی کی مدد کرتے ہیں، انہی کی تائید فرماتے ہیں، اور انہی کو دشمنوں پر اور مخالفوں پر فتح و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ جو دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کا بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہماری ہر مشکل کو دور کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، تو چاہیے کہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کی کوئی مدد ضرور کریں، چاہے کہ اچھی بات کر کے، اچھا مشورہ کر کے، مال ہے تو ان کی مال کے ذریعے مدد کر کے، یا کوئی کسی بھی طریقے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ٹیلنٹ دیا ہے، سب کو ایک یعنی ایک عقل دی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اچھے سے اچھا کام کر کے لوگوں کو وہ کر سکتا ہے، اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صبر ایسی چیز ہے کہ اللہ کے مانگنے سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے انبیاءوں کی دعا میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ظلم اور زیادتی حکومت کی طرف سے ہو، یا گھر والوں کی طرف سے ہو، یا رشتہ داروں کی طرف سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اس پر کیا کرنا ہے، ان سے بدلہ نہیں لینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبر کریں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ اور آپ نے عملی ثبوت بتایا، فتح مکہ کے دن سارے مشرک سر جھکا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نرم دل اور یعنی صلہ رحمی نبھانے والا پاتے ہیں، ہم سے خیر کی ہی امید ہے آپ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے لیے آج میں نے تم کو معاف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، لا تثریب اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ سے صبر مانگے، لوگوں سے بدلہ نہیں لے، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ 14 پارواں مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس خیر کے کام کے لیے جن جن نعمتوں کی ضرورت ہے، اچھی بات کہنا، اچھا علم حاصل کرنا، اچھی طریقے سے بیان کرنا، یا اچھی طریقے سے اس کے عمل میں ڈھالنا، یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت الخلد یا رحمت آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ تو صبر اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور صبر کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور خود اپنے اندر کنٹرول بھی رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔